بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام حقیقت کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماؤں کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک خاتون آفس میں بیٹھی کہہ رہی تھی، بھائی میرا فلاں کزن، میرے فلاں کزن کا بیٹا ماہانہ 2.5 لاکھ روپے کماتے ہیں، فلاں کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، فلاں والی گاڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دن پہلے ان کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس لڑکے کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میرے والد نے اپنی زندگی ضائع کی ہے، وہ محنت کرتے تو ہمارے دوسرے رشتہ داروں کی طرح وہ بھی بڑے گھر گاڑیاں بنا سکتے تھے، ہمیں اچھی زندگی اور سہولیات دے سکتے تھے، میں اپنے والد کی طرح اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس ملاقات کے بعد ہی میں نے اس لڑکے کے والدین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ بچے میں یہ سوچ ماں سے پروان چڑھتی ہے یا پھر اس میں باپ کا کردار اہم ہے۔ خاتون کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سب میں سارا کردار ماں کا تھا۔ وہ صوفے پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی، انہوں نے محنت نہیں کی، میرے بچوں کی زندگی باقی رشتہ داروں سے مختلف ہے، میرے بچے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، میرا بیٹا زندگی میں کچھ بڑا کر کے اپنے رشتہ داروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب سنتے ہوئے ایک شوہر اور ایک باپ نظریں جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا جیسے کوئی مجرم ہے۔ دراصل اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس بات کی روداد سنیے۔ ایک گریجویٹ شخص ہے لیکن کسی سرکاری محکمے میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے۔ اپنے گھر سے 300 کلومیٹر دور اس کی جاب ہے۔ وہ پورا مہینہ اپنی بیوی بچوں سے دور رہتا ہے۔ اس کے مطابق 28,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن وہ پورے 22,000 روپے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ 6,000 روپے میں آنا جانا اور کھانا پینا، یہ تمام اخراجات وہ کیسے کرتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ کتنی قربانیاں دیتا ہے؟ کتنے لوگوں اور افسران کی گالیاں اور جھڑکیاں سنتا ہے؟ یہ بس وہی جانتا ہے۔ گریجویٹ ہوتے ہوئے چوکیدار کی نوکری کرنے کی وجہ بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ اکیلے شخص کی حیثیت سے میں یہ نوکری کبھی نہ کرتا۔ 3 عیدیں گزر گئی ہیں، میں نے اپنے کپڑے نہیں خریدے، لیکن بیوی بچوں کو ہر عید پر کپڑے جوتے لے کر دیے۔ 12 گھنٹے سردی گرمی میں کھڑے رہ کر ڈیوٹی کرتا، آنے جانے والوں کے لیے دروازہ کھولنا، آفیسرز کو سلیوٹ کرنا، پھر بھی یہ اور بچے ٹھیک کہتے ہیں میں نے زندگی میں محنت نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا بیٹا اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی محنت پر سوال اٹھاتا ہے اور صرف فراڈ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے لالچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا بیٹا اب شارٹ کٹ کے چکر میں ہے۔ وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر گولڈ مائن انٹرنیشنل جیسے فراڈ پر مشتمل ویب سائٹ اور ارننگ کو توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ آپ کے بیٹے کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ کوئی آن لائن یا ڈیجیٹل سکلز نہیں، صرف فراڈ ہے، لیکن وہ کوئی بھی سکل سیکھ کر کمانا نہیں چاہتا۔
وہ صرف کمانا چاہتا ہے اور بہت سارا کمانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ صرف اور صرف آپ سے لی گئی ہے، فلاں کزن کی گاڑی، فلاں کی کوٹھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بڑا ظلم آپ نے یہ کیا کہ بیٹے کو باپ کی قربانیاں بتا کر باپ کی عزت کرنے کی ترتیب دینے کے بجائے آپ نے بیٹے کو باپ سے باغی اور غیر مطمئن کر دیا۔ اسے تربیت دی کہ اس کے باپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آپ نے بیٹے کو باپ کے حق، حلال اور محنت کی کمائی سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنا سکھا دیا۔ بیٹے کو اچھا کمانے اور اچھا لائف سٹائل بنانے پر موٹیویٹ ضرور کریں، لیکن اس کے لیے تربیت اور مصالحے مت دیں۔ اب بھی وقت ہے، آپ اپنی سوچ تبدیل کر لیں اور اپنے بیٹے کی نئے سرے سے تربیت کریں۔ ہماری والدہ نے ہمیشہ ہمیں والد صاحب کی قربانیوں سے آگاہ کیا۔ مشکل وقت میں اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر ہماری خواہشات پوری کرنے کی ہزاروں مثالیں دیں، مگر کبھی ایسا ایک جملہ نہیں کہا جس سے یہ سوچ یا تربیت ملی ہو کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے فلاں کام نہیں کیا۔ ہمیشہ محبت سلامت رہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان سے جتنا ہو حسن سلوک کریں۔ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نایاب تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ویڈیو دیکھنے کا ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ مہربانی فرما کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب سے آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔